نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابي يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ چلو خیر، اب اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. چلیے شروع کرتے ہیں ہم. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. تو سسٹرز دیکھیے، ابھی ہم غزوہ فتح مکہ، فتح مکہ 8 ہجری رمضان المبارک میں ہوا. یاد رکھنا اس کی ڈیٹ. اور یہ غزوہ، یہ مارکا ایسا ہوا کہ پورے عربستان سے جیسے شرک پر اسلام غالب آ گیا، اور پورا جو معاشرہ جو شرک پر تھا وہ سب بولتے نا ختم ہو گیا. کیونکہ مرکز کیا تھا؟ کعبہ ہے نا، اور کعبہ مکہ میں تھا. اور اس کی حرمت تو ہم کو پتہ نہیں، پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ حدیث میں بھی پڑھیں گے. تو فتح مکہ بہت یعنی ایک بڑا کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے. تھی کیا ہے، تبھی تو اسلام وہیں سے تو پھیلا ہے نا پورے جہاں میں. تو جب وہ فتح ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو مشن تھا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کو پھیلانا، دین کے لیے، وہ جیسے 3/4 کامیاب ہو گئے. کیونکہ ابھی آگے تھوڑے اور 2 سال ہے. تو فتح مکہ کوئی یہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے نا کہ 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ میں رہے. اور وہ سفر کا سفر اپنے آپ کو مسافر ہی رکھے تھے، اور جو مسافر کے جو احکامات تھے وہی سارے ہوتے رہے تھے. اسی لیے بعض جو ائمہ اکرام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مسافر کو لیے 19 دن قصر وہ کر سکتا ہے. تو وہ جب 19 دن کا لیتے تو وہ یہی فتح مکہ کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت سارے انسیڈنٹس ہو چکے، خالی 2-4 ابھی باقی ہیں. کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساروں نے ایمان لے آئے ہے نا، اور بہت سارا کا خون رہے گا. مطلب ان کو انہیں قتل کرنا ضروری تھا، لیکن کچھ کو معاف کر دیا، اور بہت کچھ کو ہی، بہت تھوڑے لوگ، تقریباً 5 لوگ ایسا سمجھو کہ ان کو کیا ہوا، ان کے خون رہا گیا، مطلب ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اب دیکھ فتح مکہ میں تو سب لوگ جو معاشرہ تھا مکہ کا، سب لوگ مسلمان ہو گئے، بیعت کرنے آتے تھے ہے نا. ہم نے بیعت بھی دیکھے، عورتیں آئی بیعت لے کے، بیعت کرنے کے لیے، کہ تاکہ پہلے اسلام میں ایسا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی بہت سارے دور تک یہ رہا کہ مسلمان جو اسلام لاتا ہے وہ عامر یا خلفائے راشدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، اور مرد لوگ، عورتیں نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس غزوہ فتح مکہ کے میں کس نے ایمان لایا معلوم ہے؟ مکہ کے ایک بہت ہی بزرگ انسان. کون پتا ہے؟ پتا ہے کون؟ ابو بکر صدیق کے پاس ابو قحافہ. یس. اور یہ ابو قحافہ کون، کسی کو پتا ہے ابو قحافہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق کے فادر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر. یس، ماشاء اللہ، بارک علیکم. تو یہ پتہ ہے ایک دم بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پورے وائٹ بال ہو چکے تھے. اور ان کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ان کو پکڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے پاس لے آئے، تاکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے ایمان لانا ہے. تو جب ٹینٹ کے پاس لے گیا تو اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا ابو بکر، اپنے والد نے یہ شیخ اتنے بوڑھے ہو گئے، وہ کیوں آ رہے؟ ہم ان کے پاس جانا تھا، ہم نے ان کے پاس جانا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سب کا مفہوم بتاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ورڈز میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعبہ انہیں یہ زیب نہیں دیتا، وہ خود آئے ہیں. اچھا.
وہ انہوں نے جب یعنی وہ آئے تو آپ سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے جب یعنی اتنا رسپیکٹ دیا. وہ کیوں رسپیکٹ دیا سسٹرز؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دوست تھے نا. تو دوست کے باپ جب اگر آئے ہیں, اسلام بھی لے آئے ہیں, تو ان کو تو تھوڑا یعنی عام انسان سے زیادہ تم کو اس کو عزت دینی ہوگی نا. یہ اخلاق سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور پتہ ہے یہاں سے اور ایک فقہی معاملہ آتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بوڑھے ہو گئے, ان کے وائٹ وائٹ بال کیوں ہیں, ان کو رنگا کرو, یعنی رنگ کر کے اس کو اچھے سے بٹھاؤ. تو یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلر یعنی اپنے بالوں کو ڈائی کر سکتے ہو کلر, لیکن وہ تمہارا جو اوریجنل کلر ہو نا اسے تھوڑا لائٹلی اونچ نیچ ہونی چاہیے. مطلب سمجھ میں آیا؟ ایک دم سے سیم ٹو سیم, ویسے تو ڈائی سیم ٹو سیم ملتا بھی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بالوں کو کلر کر سکتے ہیں, یہیں سے وہ فک ملتا ہے. ٹھیک ہے, چلے یہ ایک بابا میری آواز نہیں آ رہی ہے جی سسٹرز؟ آواز جی صحیح ہے؟ میم. جی آ رہی جی میم الحمدللہ صحیح ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو چلے یہ ایک تھا ہاں انسیڈنٹ. اور ایک انسیڈنٹ جو ہم پہلے سے بہت پہلے سے پڑھتے آئے ہیں, کیا پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت یعنی وہ کیا تھی, مخزومی کی ایک عورت تھی جس نے چوری کی تھی. اس کا نام فاطمہ بنت مخزومی, یعنی مخزومی کی قبیلے کی تھی, اور ان کو اس پر حد لاگو ہو گئی تھی. یعنی چوری کی تو حد لاگو نا, ہاتھ کاٹ دینا. ٹھیک ہے, تو مخزومی والے قبیلے والے نے کس کا سہارا لیا پتا آپ کو؟ زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ کا, کیونکہ آپ کے چاہیے تھے نا حب رسول, ان کو بولتے ہیں حب کا حب رسول, مطلب ان کے باپ بھی حب رسول اور ان کے بیٹے ابن حب رسول, ایسا لقب دیا جاتا ہے. تو اب اسامہ بن زید کم سین عمر تھی نا, بہت زیادہ عمر کے نہیں تھے. وہ سفارش لے کے آ گئے, لیکن تب دیکھو وہ بہت فیمس فریز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ دیکھیں میری اگر بیٹی فاطمہ بھی اگر اس کی جگہ پہ ہوتی تو بھی میں حج جاری کر دیتا. تو کہیں کہیں پہ سفارش کام نہیں آتی ہے, وہاں حد ملی تو تھی. اور کہتے ہیں کہ وہ عورت پھر اچھی عورت تھی اس سے, لیکن حد جاری ہو گئی تو اس کے جب مطلب اس کو حد جاری ہو گئی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اس کی خدمت کرتے تھے, مطلب اس کو پھر کسی نے بھی اس کو احساس نہیں دلایا کہ تو پہلے تمہیں کیا گزر چکا. دیکھو جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے, تو پھر ہمیں وہی ٹونٹ مار کے اس کو وہ احساس کمتری نہیں دلانا ہے, گل فل نہیں کرانا. یہ ہمیں یہاں سے فکر ملتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم اس کو پانی پلاتے تھے, ہم اس کی خدمت گاری کرتے تھے. وہ فاطمہ وہ جو مخزومی کی تھے نا, ان کو صحابیات ہی تھی نا. تو اور یاد رکھنا صحابیات اور صحابی جب حد اپنے اوپر لیتے نا, تو وہ چاہتے کہ اب ہمارا جو ظلم ہے وہ یہیں پر ہمارے کو اس کی سزا مل جائے, ہے نا. آج کل تو شریعت کے کوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے, چلے وہ ابھی اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے. اب اور ایک ہاں وہ ابھی فقہ کی ابھی آئے گی, جو 1/3 وصیت ہے وہ ابھی اپنی حدیثوں میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے باقی سب تو ہاں حدیثوں میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ دو ہم نے بتا دیے. ٹھیک, تو چلے اب ہم بڑا حدیث نکالو. ہم ایک کے بعد ایک کو کہیں گے تو آپ لوگ پڑھتے جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, نمبر 1 پہ صبا آپ پڑھیں, درود شریف پڑھے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, سفر کی دشواری میں تیز چلنے سے مدد. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال نکلے پیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے, صف بنا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں
کے در پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سفر دشوار ہو گیا ہے اور مسافت لمبی ہے، کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز چلنے کی صورت میں مدد طلب کرو، اس طرح سفر جلدی بھی ہو جائے گا اور تم لوگ آسانی بھی محسوس کرو گے۔ ہم نے ایسے ہی کیا، ہمیں آسانی محسوس ہوئی اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی۔ سلسلہ الصحیحہ 2574۔ اگلی بھی پڑھ لیں، وہی ٹاپک ہے نا بیٹا، اگلی بھی پڑھ لیں۔ جی، ان جابر رضی اللہ عنہ قال، اردو پڑھ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل چلنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا تیز چلا کرو۔ ہم نے تیز چلنا شروع کر دیا، اس سے ہمیں آسانی محسوس ہوئی۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ تو سسٹر کیا پتہ چلا کہ اگر راستہ بہت لمبا ہو، ہاں تو دیکھیں نا لوگ اگر پیدل چلے تو تیز چلیں گے تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے، راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، ایک دم ڈھوم ڈھوم کے چلیں گے، تھوڑا تھوڑا چلیں گے تو پھر کیسا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور بہت ٹائم جائے گا۔ تو تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بھاگم بھاگی کریں گے تو پھر تو وہ بولتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا، ویسا ہو جائے گا۔ لیکن تیز چلنا ہے تاکہ وہ جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ ایک سنت پتہ چلتی ہے سسٹرز، ہے نا۔ اور جیسے کوئی کیا کرتا ہے، گاڑی تیز چلاتے لیکن وہ نہیں چلانا چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے رہنا چاہیے۔ ہاں گاڑی تو بہت تیز جاتی نا، ہاں ایسا ہے کہ جب ہمارا اسپیڈ ہے، ہائی وے ہے اور وہاں پر تو 100 ہے ہی یا جو بھی ہے، تو اس حساب سے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے منزل آسان ہو جاتی ہے، مطلب چلنا آسان ہو جاتا ہے، ہاں، اور منزل جلدی پہنچ جاتے ہیں، بس یہی یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ جی چلے نیکسٹ کون لے گا؟ نیکسٹ حسنہ۔ جی حسنہ آپ نیکسٹ لے لیں۔ جی جی میں سعد بن ابی وقاص کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت اور دعا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وراثت میں صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کو صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تم اپنے اہل خانہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو، اس پر بھی اجر دیے جاتے ہو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کرو گے، تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ عمر ملے، اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور دوسرے لوگوں کافروں کو نقصان پہنچائے۔ اے اللہ، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو مکمل فرما، انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹانا۔ افسوس سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے تھے۔ مسند احمد 1546۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھو یہاں سے 3-4 بات بہت پتے کی پتہ چلتی ہے سسٹرز۔ فرسٹ آف آل ہم وصیت، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، وصیت 1/3 مال کی ہی ہوگی، ہے نا، صحیح ہے۔ اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو ایک بیٹی اگر ہے تو اس کو 1/3 مال ہی 1/3 مال کا ہوگا، باقی اس کا ہوگا، وہ بیٹی کا ہوگا، وہ حقدار ہے وراثت کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہجرت کی ہے نا، تو وہ کیا ہے پتہ ہے کہ دیکھیں اب ہم نے جس
مہاجرون نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، تو اب ان کی یہ بھی ایک فکر پتا چلتی کہ مدینہ میں ہی ان کی موت آئے گی تو ان کو مکمل ہجرت کا اجر ملے گا. اب وہ تو اپنے وطن میں واپس آئے نا مہاجرون. تو صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا، بہت ہی ان کو ڈر ہوا کہ کہیں میں بہت بیمار تھے نا، کہیں میں یہاں نہ انتقال کر جاؤں. اور سعد بن خولہ جو تھے وہ مکہ میں ہی اسی دوران فتح مکہ کے دوران ہی انتقال ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا. تو دیکھیں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ ہجرت کے مقام جہاں کرے وہیں پہ موت بھی آنی چاہیے. خاتمہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر بھی کیسا ہوگا، جہاں ہم نے کیونکہ اللہ کے لیے ہجرت کی نا، تو جہاں کی وہیں آنا، وہیں ہونا چاہیے. تو خیر یہ بھی بہت، اور یہ بھی صحیح ہے نا کہ ہم اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو دوسروں کی طرف مانگنے سے اچھا ہے کہ ہمارے مال میں سے اگر ان کو مل رہا ہے وراثت میں تو دے کے جا سکتے. وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلے نیکسٹ کون کرے گا؟ جی سیما آپ کریں. جی میم، چینج کرنا پڑے گا نا میم پیج؟ جی کر رہے، آپ ٹاپک پڑھیے سیما، اور گروپ پہ بھی جی، شیئر کی ہے PDF. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات، اپنی اتباع کی تعلیم. اردو پڑھے. ہاں جی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراہل غمیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بارک اللہ. تو یہاں سے یہ فکر تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ سفر میں روزہ اگر رکھا ہے اور سفر مشکلات میں ہو جائے تو پھر آپ روزہ کھول سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر ایزی ہے تو روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، ہاں، اور نہیں بھی رکھا جا سکتا، اول سے ہی مطلب نہیں بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اگر رکھ لیا اور راستے میں دشواری آئی تو اس کو کھولا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ کون ہے؟ جی تنویر. جی میم، مکہ کی حرمت برقرار مکہ کی حرمت برقرار رکھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیک نیتی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو روانہ ہو جاؤ. بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان و زمین کی پیدائش کی، اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے تا قیامت با حرمت رہے گا. اور یہاں لڑائی کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے حلال نہیں ہوا مگر ایک دن بھر کے لیے، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی با حرمت کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے. یہاں کا کانٹا نہ توڑا جائے اور نہ اس کے شکار ہانکے جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اصغر کے، کیونکہ وہ گھروں اور کاریگروں کے کام آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اصغر کے. صحیح بخاری 1834. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی یہ پہلے بھی گزر چکی ہے. ہاں چلے نیکسٹ لیتے ہیں. ناہدہ آپ نیکسٹ لیں. جی میم.
हुर्मत पामाल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से शदीद नाराजगी। अबू शरे से मरवी है कि फतेह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बनु बकर से किताल करने की इजाजत दे दी। चुनांचा हमने इनसे अपना इंतकाम लिया और इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में ही थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलवार उठा लेने का हुक्म दिया। अगले दिन हमारे एक ग्रोह को हरम में बनु हुजैल का एक आदमी मिला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के इरादे से जा रहा था। उसने ज़माने जाहिलियत में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था और वो इसकी तलाश में थे। इससे पहले कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता और अपने लिए अमन तलब करता, उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नाराज हुए। अल्लाह की कसम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा गुस्से की हालत में कभी नहीं देखा। हम लोग जल्दी से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए ताकि इनसे सिफारिश की दरख्वास्त करें और हम अपने हलाकत के खौफ से लरज रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अल्लाह की हम्द सना बयान की जो इसके शायाशान हो बयान फरमाई। अम्मा बात कहकर फरमाया कि मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ने ही हराम करार दिया है, इंसानों ने नहीं। मेरे लिए भी कल के दिन सिर्फ कुछ देर के लिए इसमें किताल को हलाल किया गया था और अब वो इसी तरह काबिल एहतराम है जैसे इब्तिदा में अल्लाह ने इसे हराम करार दिया था। और अल्लाह के नजदीक तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सरकश 3 तरह के लोग हैं। मैं चेंज करूं? हाँ बोलो। हाँ, नंबर 1 हरम में किसी को कत्ल करने वाला। नंबर 2 अपने कातिल के अलावा किसी और को कत्ल करने वाला। नंबर 3 जमाने जाहिलियत के खून का किसास लेने वाला। और अल्लाह की कसम, मैं इस शख्स की दियत जरूर अदा करूंगा जिसे तुमने कत्ल किया है। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दियत अदा कर दी। मसनद अहमद 16376। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक इल्मकुम। जी, तो ये किस्सा वही हुआ कि हरम के हुदूद के अंदर उनको क्या किया गया था? कत्ल किया गया था। ठीक है? तो यही बस पूरा वाक़या समझ में आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चलिए नेक्स्ट कौन लेगा? नेक्स्ट इस्मत। जी इस्मत। हराम कुर्दा अशिया की तालीम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही थे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार, सवार और बुतों का बेचना हराम कर दिया। सुअर, मुर्दार और सुअर मैंने अच्छा, शराब, मुर्दार, सुअर और बुतों का बेचना हराम करार दिया है। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी के मुतालिक क्या हुक्म है? इसे हम कश्तियों पर मिलते हैं, खालों मलते पर मलते हैं, खालों पर इसके तेल का काम लेते हैं और लोग इससे चिराग भी जलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो हराम है। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूदियों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने चर्बी इन पर हराम की तो उन्होंने पिघला कर इसे बेचा और उसकी कीमत खाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2236। जज़ाकल्लाह खैर। अब यहाँ पर जो बात आई ना कि मुर्दार की चर्बी, लेकिन ये बाद में ये मनसूख किया गया क्योंकि आगे हदीस में आ जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, घबराए नहीं। ठीक है? जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है शहनाज। जी शहनाज। बल्लिग खुतबा। जी शहनाज। जी मैम। जी बलीग अल खुतबा, यही पढ़ना ना? जी हाँ। इब्ने अमरो रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो खाने काबा की सीढ़ी पर लोगों में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और हम्द व सना के बाद दीगर बातों में ये भी फरमाया, लोगों, जमाना जाहिलियत में जितने भी माहिदे हुए, इस्लाम उनकी शिद्दत में मजीद इजाफा करता है, लेकिन अब इस्लाम में जाहिलियत के मुहाइदों की कोई अहमियत नहीं है और फतेह मक्का के बाद हिजरत का हुक्म
باقی نہیں رہا۔ مسلمان اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہے، سب کا خون برابر ہے۔ کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔ اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کی جانوروں کو عامل کے پاس کھینچ کر لایا جائے، اور نہ جانوروں والے ان کو دور لے کر جائیں۔ زکوٰۃ ان کے علاقے میں ہی جا کر وصول کی جائے گی۔ ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور مسلمانوں کو دو بھی ادا کرے کا جو سب سے دور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے۔ مسند احمد 7012۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیں سسٹرز، یہاں پر ایک بات خالی پتہ چلتی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے، یعنی دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ زکوٰۃ جو اکٹھی کی جائے گی نا تو جا کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، بنسبت کہ کوئی کلیکشن کرنے وہ اپنی زکوٰۃ لے کے آئے۔ یہ ایک یہاں سے بات پتہ چلتی ہے۔ ہاں، اور اگر ہاں مشکل نہ ہو کہ اس کو جانور دینا ہے تو جانور گھسیٹا کیوں لے کے آئے، تو تم جا کے اس کے ساتھ اس کا وہ جانور بھی لے کے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے کی دو پڑھیں گے، ہاں کیونکہ بہت چھوٹی ہے۔ جی کون پڑھے گا؟ دو پڑھیں ہم شبانہ ہے نا؟ جی 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 شبانہ آپ پڑھیں۔ جی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ نکاح متع کی حرمت۔ سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورتوں سے متع کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اچھا ذرا عورتوں ایک کو تعلیم آپ پڑھ لیں، پھر اچھا بعد میں سمجھا دیں، پڑھ لیں آگے عورتوں کو تعلیم۔ جی عورتوں کو تعلیم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دے۔ اور آگے آگے بھی ہے۔ ہاں جی شرح شرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، جو عورت دل کی خوشی سے اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرے جبکہ وہ مفید نہ ہو تو اس نہیں، کے لیے اجر ہے۔ مفسدہ نہ ہو، یہ فساد کی نیت جی مفسدہ نہ مفسدہ نہ ہو تو اس کے لیے اجر ہے۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ یحتمل ان یکون فی غیر الرشیدہ، یعنی شوہر کی اجازت اس عورت کے لیے ہے جو سمجھدار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ عورتوں سے صدقہ وصول کریں۔ طرح التشریب فی شرح التقریب میں لکھا ہے، خرچ کرنے کا انحصار شوہر کے مزاج پر منحصر ہے کہ وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، یا چیز معمولی ہو جس میں بخل کا اندیشہ نہ ہو، یا چیز مثلاً کھانے وغیرہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو وغیرہ۔ اور آگے پڑھوں میں ام ہانی کا۔ اچھا پڑھ لے، پھر میں نہیں یہ پڑھ لے یہ اسی اس باب میں ہے، پڑھ لے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئیں، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب تھیں۔ ایک بچی برتن لے آئی، اس میں مشروب تھا، اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا اور پھر سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو انہوں نے بھی اس سے پیا اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو روزے سے تھی اور میں نے کھول لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قضا کا روزہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ابی داؤد 2458 کی حدیث ہے یہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سسٹر دیکھو، سب سے پہلے حدیث آپ کو پتہ ہے یہ متع کیا ہوتا ہے؟ متع، وہ نکاح متع کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ دور جاہلیت میں، یاد رکھنا جاہلیت میں یہ متع یعنی فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کیسے نا، تو عورتوں سے کانٹریکٹ بیسس پر، چاہے وہ کانٹریکٹ ایک رات کا ہو، ایک مہینے کا ہو، کچھ بھی ہو،
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाह करते थे। ये दौरे जाहिलियत की बात याद रखना। आपके सामने अगर ये गुजरे, क्योंकि गुजर हो सकता है, इस पर हमको लेक्चर नहीं देना कि मौता हलाल है हराम है, ये हराम करार दिया गया फतेह मक्का के वक्त, खत्म बात, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाज कंप्लीटली एबॉलिश्ड, ओके। हाँ, चलिए दूसरा है ये तालीम, औरतों को तालीम। अब यहाँ पर से क्या पता चलता है, देखिए शौहर के माल में से, याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग हम भी तो वही है ना कि हमारा माल तो अभी पास है नहीं, हम तो शौहर का माल इस्तेमाल करते हैं। तो सदका खैरात फसाद की नियत से ना हो वैसा कर सकते हैं। सदका खैरात मतलब किसी को मदद करना। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी चीज हो तो मशवरा लेना बहुत जरूरी है। मशवरा लेना, उसकी इजाजत लेना। जैसे अभी सपोज तुम्हारा कोई अच्छा अंगूठी है, शौहर ने दी थी, अब आपके पास 4-5 अंगूठियां हैं, तो अब आप बोलेंगे नहीं मेरी बहन के पास नहीं तो मैं दे दूं, नहीं, बड़ी चीज है ना, आप इजाजत ले लें, ठीक है ना। तो फिर क्या फसाद का और इन्हें हमारा जो सदकात की हमारी जो खैरात की नीयत है ना, उसमें भी शगाफ आ सकता है, मतलब उसमें भी खोट आ सकती है। तो बेहतर है कि हम क्या करें, हम मशवरा करें। एक बात हमारे एक्सपीरियंस में ये आया कि हम जब किसी को आनत के तौर पर या मदद के तौर पर या सदकात के तौर पर ससुराल वालों को दे तो कुछ मुश्किल नहीं आ रहा हाँ था, लेकिन हम अपने मायके वाले को देने लगे, जैसे अपने भाई है बहन है कोई भी है, तो थोड़ा और शौहर लोग आनाकानी करते करते। चले ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस कहने का मतलब है यहाँ पर जो दूसरे दो शरह भी बताई गई ना कि मुफसिदा ना हो, मुफसिदा ना फसाद की नियत ना हो, तो पूछे बगैर भी कर सकते। ऐसा नहीं कि अब चलो अभी खाना बचा है तो हर चीज में पूछना नहीं, ये खाना मैं इसको दे दूं, ये मेरे पास 100 फ्रिज पड़े ये मैं दे दूं, ऐसा नहीं। बड़े मामलों में, बड़े मामलों में हमको इजाजत लेनी है। इजाजत मतलब उसके नॉलेज में आना चाहिए, और अगर ना बोले तो रुक जाना भी चाहिए, ये भी याद रखें, है ना, सही है ना, क्योंकि फसाद ना हो बस, ठीक है। क्योंकि सदका तो अगर ऐसा होता कि शौहर को पूछकर ही सदका करना होता, तो अभी आया ना कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरतों से सदका लो, और औरतें अपनी बानियां उठा के दे रही थी, याद है ना वो ईद के मौके पर। तो क्यों, उनको पता था कि उनके शौहर अभी इतना सदकात करने में तो नाराज नहीं होंगे, है ना। तो जहाँ हमको अंदर से अपना दिल, सबका दिल बल्लिग होता है, मतलब पता चल जाता है, तो वो बराबर उसके वक्त आपको पूछना पड़ेगा अपने शौहर से, इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई बड़ा सदकात करे तो, या खैरात या मदद जो भी, ठीक है। चले नेक्स्ट कौन है, जी परवीन, जी परवीन आप पढ़े। अच्छा एक मिनट, वो रोजे का यहाँ पर एक फिक पता चला, ये हमने ये भी कर दिया था हमारे इसमें, मतलब नमाज नबी उसमें भी जब चल रहा था, हाँ सौम, किताब सौम, और यहाँ पर भी कि देखो नफली रोजा किसी के किसी का यानी कोई एक ये आ गया, जैसे तुम कहीं दावत पे जा रहे हो और रखा नफली रोजा, कजा ना हो। देखो अब आप सब ने क्या कहा कि आपका पानी रोजा दे कड़ा कजा हाँ। तो फिर वो नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं खोला जाएगा। सिर्फ नफली हो, जैसे हम नहीं रख देते हैं इसका मंडे का, थर्सडे का, अय्याम बीत का, वो खोला जा सकता है, ठीक है। हाँ कहीं कोई कहीं फ्रेंड्स के यहाँ गए तो उन्होंने बनाया खिलाया जो भी, तो कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट जी जी परवीन। जी मैं पढ़ूंगी, बिस्मिल्लाह। अब्दुल्ला बिन मती अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन फरमाया, आज के बाद क़यामत तक किसी कुरैश को मजलूमियत की हालत में कत्ल ना किया जाए। जी औरतों और आगे बच्चों जी आगे वाला भी औरतों और पढ़े। बच्चों के कत्ल की ममानत। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन एक मकतूल औरत के पास से गुजरे तो फरमाया कि ये तो लड़ने वाली नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोक दिया। आगे वाला भी आगे पढ़े जी, सबर करने और बदला ना लेने की तालीम। अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि गज़वे अहद के मौके पर अंसार के 64 और मुहाजिरीन के 6 आदमी शहीद हुए। सहाबा इकराम कहने लगे, आज के बाद मुशरिकीन के साथ जंग का कोई ऐसा मौका दोबारा आया तो हम जरूर उसका ज्यादा बदला लेंगे। चुनाचे
فتح مکہ کے دن ایک غیر معروف آدمی کہنے لگا آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر سیاہ سفید کو امن دیا جاتا ہے سوائے فلاں فلاں آدمی کے جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کریں اور بدلہ نہیں لیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ 1229 جی ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم۔ تو دیکھو یہاں پر بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے، دیکھو قصاص لینا ہمیں ہے، حق ہے نا، لیکن اگر معاف کر دے اور صبر کر لے تو اس پر زیادہ اجر ہے۔ یہ ہم نے قصاص کی آیتوں میں بھی پڑھ لیے تھے، ہے نا۔ تو ایک تو وہ حدیث سے وہی بات پتہ چلتی ہے یہاں سسٹرز، اور دوسری وہ تھا نا کہ وہ عورتوں کو اور بچوں کو اب قتل نہیں کیا جائے گا، وہ ایک فکر نکلا۔ اور آج تک کے بعد قیامت تک کیا ہوگا کہ قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے کے مریم آپ پڑھیں۔ جی مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ برے ناموں کی تبدیلی۔ موتی بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کے دن فرمایا، آج کے بعد کسی قریش کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ موتی کے علاوہ کسی کی نافرمانی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کا نام آس تھا جسے بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی رکھ دیا۔ جی ایک منٹ، ہاں آپ اگلا بھی پڑھو گے پر میں خالی یہ بتا دیتی ہوں یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے مطیع مطلب اللہ کا فرما بردار، مطیع ہونا یعنی فرما برداری نا۔ تو یہاں پر بات کیا پتہ چلتی ہے، یہ موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا دور جاہلیت میں نام کیا تھا؟ آس ہی ہے۔ آس پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ آس کیا ہوتا ہے؟ آس آس کا مطلب نہیں پتہ ہے نا، نافرمانی ہوتی ہے، تو وہ بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیع رکھ دیا ان کا۔ اور یہاں سے فکر پتہ چلتی ہے کہ اچھے ناموں کا اثر انسان پہ ہوتا ہے اور ہمارے اپنے بچوں کا نام اچھے رکھنا چاہیے۔ جی اگلا بھی مریم آپ پڑھیں۔ اہل کتاب کو ایمان لانے کی رغبت دلانا۔ جی رغبت دلانا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نیچے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی عمدہ باتیں فرمائی۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل کتاب کا جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اسے دگنا اجر ملے گا، اور حقوق و فرائض میں وہ ہماری طرح ہو جائے گا۔ مشرکین میں سے جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور وہ بھی حقوق و فرائض میں ہماری طرح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمکم۔ تو سسٹر یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بار اسلام لے آئے کوئی بھی انسان تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور اس کو پھر مسلمان جیسا ہی آگے بھی اجر ملتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلے اب ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں، اگر جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں گے ہم، باقی ہم پھر اس کو نہیں، آپ لوگ پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ جاہلیت کے دعووں کا خاتمہ، یہی ہے نا۔ اچھا برے ناموں میں اور ایک ہے، جی میم یہی ہے، یہی ہے۔ یہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جی جاہلیت کے دعووں کا خاتمہ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، 3 بار تکبیر کہی، پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ خبردار، بے شک زمانہ جاہلیت کے فخر کی، دیکھیں فخر کی ہر بات خون سے متعلق ہو یا مال سے، جس کا ذکر کیا جاتا ہو یا دعویٰ، وہ آج میرے قدموں تلے ہیں، سوائے حجاج کے کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے عمل ہے۔ پھر فرمایا خبردار، قتل خطا جو عمد
کے مشابہ ہو کوڑے یا لاٹھی سے جیسے بھی ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہے جن میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں. یہ سنن ابی داؤد. اچھا اس کے فقہ کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھے تو اب اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہاں جو بھی جاہلیت کے جو بھی دعوے تھے یا جو بھی کام تھے نا وہ سب کیا ہو گئے، اب ختم ہو گئے. ہاں اور کیا باقی رہا، حاجیوں کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اس میں بت موجود رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا تو انہیں اذان نکال دیا. شروع ہو گئی. علیہ السلام اور اسماعیل کیا بیٹا میم اذان سٹارٹ ہو گئی. اسٹاپ کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو اب یہاں پر دیکھیے بہت ساری حدیثیں ہیں اور یہ ساری حدیث آپ پڑھو گے تو وہی جو ہم نے بتایا تھا، ہم ٹائٹل پڑھیں گے ہاں اور اس پہ سے گزر جائیں گے، مطلب ٹھیک ہے. ہاں چلے، اور صبر کرنے والوں، پھر برے ناموں کی تبدیلی، یہ بھی ہو گیا. ہاں اور جاہلیت کے دعووں کا خاتمہ، ہاں عقیدے کی اصلاح. تو یہاں پر وہ بس وہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا تو انہیں نکال دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی گئی، ہاں جن کے ہاتھوں میں، ہم نے یہ پڑھا تھا، جن کے ہاتھوں میں پانسیاں کی تیر تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے مار ہو ان کافروں پر، انہیں خوب معلوم تھا کہ ان دونوں نے کبھی پانسے نہیں پھینکے. تو یہ پانسے وہ فالگیری جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے یہ پہلے آپ کو سنا چکے ہیں. اچھا یہاں آگے ہے لوگوں کو آسانی دینا، ٹھیک ہے، یہ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروا دیا تو میں بیت المقدس، ہاں دیکھیں کہاں سے، مکہ سے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی نماز پڑھ لو. اس نے کہا، پھر اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نماز پڑھ لو. اس نے پھر اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے تم، اب تمہاری مرضی ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دیکھیں نظر کبھی نہ، جو اگر کٹھن ہو تو پوری تو کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر تم اگر جگہ جانا کٹھن ہو تو پھر اس کی تھوڑی تبدیلی آ سکتی کہ تم اس کو کرنے میں جہاں آسانی ہو وہ وہیں پہ تم اس کو پورا کر سکتے ہو. بس یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. چلے ایک قصدن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں اور موضوع پر مسح، ٹھیک ہے. یہ موضوع پر مسح کا لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، موضوع پر مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. چلے آگے ہے عدل و انصاف کی تعلیم. ہاں یہ وہی ہے، دیکھیں عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی. میں ابھی بتائی نا، وہ اس کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس سفارش کرانے کے لیے آئی. عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر، یعنی بہت غصے میں ہو گیا اور فرمایا تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد میں سفارش کرنے آئے ہو. اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. پھر دوپہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کیا. اللہ تعالیٰ کی شان تعریف کرنے کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر اس نے سچ کے دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی. اسے اگر کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتی, یعنی ہم میں اس کی خدمت کرتی رہتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدود کا نافذ ہونا. ہاں پھر آگے ہیں تو عثمان رضی اللہ. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ سفارشی بھائی نہیں, رضائی بھائی, یہ وہی ہے آگے کی حدیث. ہاں میں نے آپ کو یہ قصہ بیان کر چکی ہوں. اچھا داخل ہونے کے آداب سکھانا. آگے دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خوبصورت انداز سے روکنا. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے. اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. ان کے پاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑا اور ایک بھاری نیزہ بھی تھا. وہ جا کر اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پیار سے پکار کر ان کو روکا. چلیے اتبا کے بیٹے کا فیصلہ. یہ آگے پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کی حالت میں رہنا, یعنی روزہ تھا بھی اور کھولا بھی گیا تھا مکہ میں داخل ہونے کے وقت. ہاں یہاں پر سسٹر میری ایک غلطی ہو گئی. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صافہ تھا وہ ریڈ کلر کا تھا. وہ مجھے ان کے جو علماء ہے نا یاسر قادری, ان کے حصے میں پتا چلا تھا, لیکن یہاں پر پتا چل رہا ہے بلیک تھا. دیکھیں ابھی میں پڑھ کے سناتی ہوں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ میں سرخ سمجھی. اب وہ سرخ کہاں سے میرے پاس آیا پتہ نہیں, وہیں سے سنا تھا میں نے. سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا. اوکے ہاں اس کو کریکشن کر لو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود مطلب پتا ہے نا وہ جو پہننے والا خود تھا. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا تو ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن قتل کعبے کے پردے پہ سے لٹکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اسے قتل کر دو. یہ ہو چکا اپنا. ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سفید تھا. یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں. ہاں سورہ فاتحہ کی بھی خوش لانے سے سورہ فتح فاتحہ نہیں فتح کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز فجر میں سورۃ المومنین کی تلاوت کی فتح مکہ کے وقت. ہاں غسل اور چاس کی نماز. یہ ہو چکا اپنا ام ہانی کے اس میں. ٹھیک ہے. پھر خالی وہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ لوگ کہتے کہ وہ جلدی پڑھ رہے تھے, تو وہ جلدی نہیں تھا. دیکھیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ ام ہانی کے علاوہ ہم نے کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاس کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی, اور میں نے کوئی نماز اس سے ہلکی نہیں دیکھی. مطلب ہلکی ہے سورہ میں ہلکی. دیکھیں آگے, بے شک وہ رکوع اور سجود پورا کرتے تھے. سجود اور پورے رکوع جلدی نہیں کرتے. ہم سمجھتے کہ جلدی یعنی جب ہم جلدی پڑھتے نا رکوع اور سجود جلدی کر لیتے. نہیں, سورہ چھوٹی کر دے. ٹھیک ہے نا. چلے یہ بھی ہم نے پڑھ کے سنا دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ہانی کی پناہ کو اپنی پناہ کرا دینا. وہ ان کے 2 دیور کی پناہ وہی. ہاں ٹھیک ہے. پھر بیت اللہ میں داخلے اور نماز کی ادائیگی. یہ بھی ہو چکا ہمارا. فاطمہ, ہاں یہ ایک آتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال یعنی دن فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی. وہ رونے لگی. پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پہلے رونے کے اور بعد میں ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی جسے سن کر میں رونے لگی. پھر فرمایا کہ جنت میں مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کے علاوہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہوگی. یہ سن کر میں ہنسنے لگی. اب یہ دیکھیں میرا ابو قحافہ کا آپ کو پتا ہے نا, یہ دیکھیں ابو قحافہ کا آ گیا.
ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کا احترام. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. یہ اسماء بنت ابی بکر تھی. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ کر انہیں اتار دیا. یعنی وہ بھی ہاتھ لگانے آئے تھے لیکن اسماء بنت ابو بکر بھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اعجاز یعنی ان کا اعجاز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال شگامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا رنگ بدل دو لیکن کالا رنگ کرنے سے پرہیز کرنا. مطلب ایک دم کالا نہیں کرنا, ان کے حساب سے نہیں, تھوڑا سا رنگ میں بدل دینا. آگے نہیں یہ حدیث. ہاں ٹھیک ہے. آگے ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت. بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح کیا تو قبروں کی طرف نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے تو بیٹھ گئے, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کسی انسان سے باتیں کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں, اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی. پھر میں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. اور میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا. دیکھ ابھی آیا, غور فرمانا. 3 چیزوں سے منع کیا تھا. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا, اب اسے کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو. اور قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے, یعنی قبر کی زیارت کر لے. اور مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی. اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا. سبز رنگ کا برتن جس میں روغن مل لیا جاتا ہے, روغن زفت لگے برتن اور چوبی برتن سے منع فرمایا تھا. اب ان برتنوں میں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتے, البتہ نشاور چیز سے بچنا ہے. تو بس یہ اب اس کو اسی طرح لے لے. مکہ سے ہجرت کا خاتمہ ہونا یہ تو بہت معروف ہے. کیا کہ مجاشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہجرت پر بیعت لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت کرنے والے اس کی فضیلت کو حاصل کر چکے. میں نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی چیز پر بیعت لے لیں گے, پھر اب کس چیز پر بیعت لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام, ایمان اور جہاد پر. ٹھیک ہے, چلیے یہ سب وہی ہے. اور یہ لاسٹ والی ہے کہ اچھا اب یہ لاسٹ ہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. اگر تم جہاد کے لیے طلب جاؤ تو فوراً نکل جاؤ, یعنی جہاد کے لیے جاؤ گے تو فوراً نکل جاؤ, دل میں آیا تو فوراً نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہے ابو کنانہ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے, اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یعنی دعاؤں میں آخرت کی بھی دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو بس یہیں تک رکھتے ہیں. ساری حدیث جو ہم نے آپ کو قصہ بیان کیا وہ ساری حدیثیں یہاں پر آ گئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر.